السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ ویڈیو شروعات سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ بچوں، اگر آپ نے آج کا اردو ٹائمز نیوز پیپر اگر نہیں پڑھا ہے تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آج کے اردو ٹائمز نیوز پیپر میں آپ کے لیے بہت ہی مفید جو ہے چیز آپ کو جو ہے پڑھنا چاہیے۔ NTSE نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزام کے بارے میں جو ہے معلومات آئی ہے، تو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم یہی چیز کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے جو ہے ساتھی ٹیچر ہے وسیم عبدالستار سر، ملت ہائی اسکول جوگیشوری سے، جنہوں نے اس مقابلہ جاتی امتحان کے بارے میں جو ہے مکمل معلومات دی ہے۔ NTSE ایگزام کیا ہے، تو دیکھیے یہاں لکھا ہے، یوں تو ملک میں سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ ادارے پرائمری سطح سے کئی طرح کے مسابقاتی امتحان منعقد کرتے آ رہے ہیں، لیکن مسلم اداروں، اساتذہ اور طلباء میں عدم دلچسپی اور معلومات کا فقدان ہونے کی وجہ سے ان امتحان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور ان مسابقاتی امتحان میں سے ایک NTSE امتحان بھی ہے۔ تعلیمی افراد سے جو ہے گزارش ہے کہ وہ قوم کے بچوں میں اس امتحان کے تئیں دلچسپی پیدا کریں، اور اساتذہ کرام جماعت ہشتم سے ہی، یعنی 8ویں کلاس سے ہی جو ہے امتحان کے تعلق سے طلباء کو آگاہ کریں۔ اب یہ NTSE امتحان کیا ہے؟ نیشنل ٹیلنٹ سرچ امتحان 10ویں کے طلباء کے لیے اسکالرشپ امتحان ہے۔ جیسے NCERT نے 1961 میں تعلیمی قابلیت اور استعداد کی شناخت اور فروغ دینے کے لیے اقدام کے طور پر متعارف کروایا تھا، جبکہ یہ صرف دلی کے طلباء کے لیے شروع کیا گیا تھا، لیکن اب یہ پورے ملک میں ثانوی اسکول کی سطح پر منعقد ہونے والا ملک کا سب سے باوقار اسکالرشپ امتحان ہے۔ ہر مرحلے میں ہر سال 2000 وظائف دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہ امتحان کے فائدے کیا کیا ہیں، دھیان سے دیکھیے۔ NTSE اسکالر کا خطاب حاصل کرنا عزت اور وقار کی بات ہے۔ اس امتحان کے ہر مرحلے کے لیے کامیاب ہونے والے طلباء کو تقریباً 2000 وظائف دیے جاتے ہیں۔ جماعت 11ویں اور 12ویں کے لیے 1250 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں دیا جائے گا۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے لیے مہینہ 2000 روپے کی اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے، یعنی ہر مہینے 2000 روپے آپ کو ملیں گے اس اسکالرشپ میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو۔ PhD اگر آپ کو کرنا ہے، PhD اعلیٰ تعلیم کے لیے رقم UGC کے مقررہ کردہ اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے، اور یہ امتحان ایک طرح سے سول سروس، اسٹاف سروس سلیکشن اور وہ دیگر اعلیٰ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے اہل کون ہوں گے، کون اس کا امتحان دے سکتے، دھیان سے سنیے۔ 18 سال سے کم عمر کے طلباء جو CBSE، نوودیا ودیالیہ، سینک اسکول یا کسی ریاستی بورڈ کے منظور شدہ اسکول میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے، جو ابھی اس وقت 10ویں میں ہے، ان کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امیدوار کا 9ویں جماعت میں کم سے کم 60%، اگر آپ کسی ریزرویشن کیٹیگری سے آتے ہیں تو 55% آپ کے مارکس ہونے چاہیے۔ اس امتحان کے لیے والدین کی سالانہ آمدنی کی جو حد ہے وغیرہ کوئی شرط نہیں ہے، مطلب ایسا کوئی امیر ہے تو وہ نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہے۔ غریبی یا غریب کی ریکھا میں جو ہے آتے ہیں، جن کی سالانہ آمدنی 8 سال سے کم ہے، ایسا بھی کچھ شرط نہیں ہے، ہر کوئی دے سکتا ہے یہ امتحان۔ تو امتحان کا جو میڈیم ہے، سوالیہ پرچے انگریزی میڈیم میں، ہندی، مراٹھی، اردو، گجراتی، کنڑ، سندھی، تیلگو ان زبانوں میں دیے جا سکتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی ایک میڈیم کا انتخاب جو ہے آپ کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اب آگے دیکھیے، یہاں پر یہ جو کٹنگ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے، تو کسی بھی اس میں دیا جا سکتا ہے، کسی بھی لینگویج میں۔ سیمی انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو سائنس اور ریاضی کا پرچہ انگریزی میں ہی رہے گا۔ بہت سارے بچے ہمارے سیمی میڈیم کے ہیں جن کا میتھس اور سائنس جو ہے انگلش میں ہے، تو ان کا پرچہ انگلش میں ہی آئے گا۔ تو دیکھو، 2 پرچوں پر مشتمل یہ ایسا ہوتا ہے امتحان۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیچ میں لکھا ہے کہ اسکالرشپ امتحان ہے جسے NCERT نے 1961 میں تعلیمی قابلیت کی استعداد کی شناخت کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اب یہ ہر اسکولوں میں جو ہے لیا جا رہا ہے۔ تو دیکھو کس طرح سے ذہنی آزمائش، اس میں میٹ ایگزام ہوتا ہے
جو کل 100 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں 100 مارکس ہوتے ہیں. دوسرے مرحلے کے لیے اہلیتی نمبرات 40% مارکس اس میں ہونا چاہیے سیکنڈ راؤنڈ میں ایگزام دینے کے لیے. اسی طرح سے اسکولی مضامین کی جو جانچ ہوگی وہ SAT سیٹ کا پیپر ہوگا جو 100 مارکس کا ہوگا. اس طرح سے اس میں بھی کم سے کم جو ہے دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے 40% مارکس ہونا چاہیے. تو آپ کو اتنی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ 40% مارکس لا سکے تاکہ آپ کو یہ اسکالرشپ مل سکے. تو اس اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ امتحان پاس کرنا ہوگا NTSE ایگزام. اس پروگرام کے تحت 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء درخواست دے سکتے ہیں. نوٹیفیکیشن اگست میں دی جائے گی, مطلب اگست مہینے میں اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا اس ایگزام کا. ہال ٹکٹ اکتوبر اور امتحان نومبر مہینے میں لیا جاتا ہے نا. آگے دیکھیے, یہ امتحان 2 مرحلوں میں لیا جائے گا. پہلا مرحلہ جو ہوگا تحریری امتحان ریاستی سطح پر لیا جائے گا, مطلب ریٹن ایگزام ہوگا. دوسرے مرحلے کا امتحان قومی سطح پر ہوگا, مطلب نیشنل لیول پر ہوگا. پہلے مرحلے کے کامیاب طلباء کو ہی دوسرے مرحلے میں جانے کا موقع ملے گا. اب دیکھیے امتحان کا طریقہ کار کیا ہوگا. پہلے مرحلے میں کیا ہوگا, پہلے مرحلے کے امتحان میں سوالیہ پرچوں کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک مینٹل ایبلٹی ٹیسٹ جو نارملی آپ نے 5ویں اور 8ویں کی جو اسکالرشپ کے ایگزام میں جیسا دیا ہے بالکل ویسے ہی, اور دوسرا سیٹ ایگزام اسکولاسٹک ایپٹیوڈ ٹیسٹ. دوسرا جو ہوگا اسکولی مضامین کی جانچ طے کی جائے گی کہ آپ کا کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے سائنس کا, میتھس کا وغیرہ وغیرہ, ہے نا. سیٹ ایگزام ذہنی آزمائش کی جانچ کی پرچے میں اعداد و حروف کا ادراک و فہم, جماعت بندی, مطابقت, تسلسل کو کوڈ یا ڈی کوڈ کرنا, احرام بنانا, عکس بنانا, منطق والے سوال یا معمہ حل کرنا, پزل سولو کرنا, تصویروں کو دیکھ کے جانچ کرنا, فرق واضح کرنا, رشتوں کا تعلق پوچھا جائے گا, گھڑی کے اوپر سوالات پوچھے جائیں گے, کیلنڈر کے اوپر سوالات پوچھے جائیں گے, ہے نا. اور میٹ اسکولی نصاب کے پرچے میں سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ہے نا. تو اس میں 40 سوالات جو ہے سماجی علوم سے رہیں گے یعنی تاریخ, جغرافیہ, شہریت سے رہیں گے, اور 40 جو سوالات رہیں گے وہ ریاضی یعنی الجبرا, جیومیٹری سے رہیں گے. 20 سوالات جو 9ویں اور 10ویں کے اسٹیٹ اور CBSE بورڈ کے نصاب پر مبنی ہوں گے, اور بہتر ہے کہ جماعت 8ویں کے نصاب کو بھی ایک نظر دیکھ لیا جانا چاہیے. یہاں پر سر نے بولا ہے کہ 8ویں کا سلیبس بھی پڑھ لینا, 9ویں 10ویں کو بھی مت پڑھنا, 8ویں 9ویں 10ویں کا سلیبس پڑھ لیں گے تو بہت اچھا رہے گا اس امتحان کی تیاری کے لیے. ہر پرچے کے لیے 120 منٹ دیے جائیں گے, اور ہر سوال کا 4 متبادل یعنی MCQ ٹائپ ہوگا, 4 آپشن دیے رہیں گے ہر سوال کے لیے. طلباء کو مناسب متبادل کا انتخاب کر کے جوابی پرچے دیے جائیں گے, مطلب OMR شیٹ دی جائے گی, اس پر آپ کو بلیک پین سے اس کو بھرنا ہوگا جیسے آپ اسکالرشپ کا ایگزام دیتے ہیں ویسے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ریاستی سطح پر پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے والے طلباء کو جو ہے عالمی سطح کے لیے جو آگے بھیجا جائے گا, اور دوسرے مرحلے میں 200 نمبرات کا امتحان ہوتا ہے. اس طرح اس پورے NTSE پروگرام میں 400 نمبرات کا امتحان ہوتا ہے. دوسرے مرحلے کا امتحان مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں منعقد ہوگا. اب فارم کیسے بھرنا ہے, اس اسکالرشپ کا فارم کیسے بھرنا ہے دھیان سے دیکھو. فارم آن لائن بھرنا ہوگا, اس کی فیس 150 روپے ہے. لیٹ اور سپر لیٹ فیس ادا کر کے بھی امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے www.mscepune.in, یہ ویب سائٹ ہے. اور ادھورے فارم کو کمپیوٹر قبول نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے پورا بھرنا پڑے گا آپ کو. طلبہ فوٹو, دستخط اسکین کر کے ہی آپ کو بھرنا پڑے گا, اس میں مطلب اپلوڈ کرنا پڑے گا آپ کو فارم میں. اگر طلبہ اپائج یا ذات کے زمرے میں آتے ہیں یعنی آپ کسی کیٹیگری میں آتے ہیں, ہے نا, بیکورڈ کلاس میں, OBC میں, NT ST کسی میں بھی اگر آتے ہیں, یا پھر اگر آپ جو ہے ہینڈی کیپ ہے تو اس کی تفصیل فراہم کرنی پڑے گی, فارم کے اندر ٹک کرنا پڑے گا. مہاراشٹر میں اس امتحان کی 2 مرکز ہیں, ممبئی اور پونا. تو مزید معلومات کے لیے جو ہے آپ اس ویب سائٹ پہ ntseexam.ncert@gov.in اس پر ای میل کر سکتے ہیں. تو یہ جو معلومات تھی NTSE ایگزام کے بارے میں, اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے ہمارے چینل پر اس کے تعلق سے جو ہے آپ کو معلومات دی ہے کہ کس طرح سے ایگزام ہوتا ہے. تو یہ جو اسکالرشپ ملتی ہے, آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس ویڈیو کو لائک کیجئے, مزید اردو میڈیم طلباء میں شیئر کیجئے تاکہ جو ہے حکومت کی طرف سے ملنے والی اسکالرشپ کو جو ہے ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ جو ہے اس کو یہ کریں. دیکھیے بھائی, سب سے پہلی بات میں یہ بتا دوں گا, اردو پڑھنے کی عادت ڈالیے, اردو اخبار پڑھنے کی عادت ڈالیں, خرید کے پڑھا کریں زیادہ کر کے, تو اس میں ہم اردو کو فوقیت دیں گے, ایسا جو ہے رہے گا. اور خاص کر کے پیر کے دن کا جو
اردو ٹائمز اگر آپ پڑھیں گے تو صفحہ نمبر جو 5 اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر کہکشاں کے نام سے پیج آتا ہے. اس میں ووکیشنل گائیڈنس کے اوپر یعنی تعلیم کے اوپر یہ پرچہ ہوتا ہے، جس میں مختلف کورسز کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے اور بھی دوسری چیزوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے جو آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. تو آپ کو کسی بھی کریئر سے ریلیٹڈ سوال کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس اخبار پڑھنا ہے خرید کے. ایک تو اردو ٹائمز پڑھنا ہے اور دوسرا انقلاب آپ کو پڑھنا ہے. تو انقلاب میں ہمارے ساتھی ہیں عامر انصاری سر، ان کے بھی آرٹیکل آتے ہیں، ان کے بھی سوالوں کے جوابات آتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اردو میڈیم طلباء میں جو ہے آپ اس کو جو ہے شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی جو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آپ بنے رہیے. تب تک کے لیے جو ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے بچوں تک پہنچائیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. شکریہ، جزاک اللہ.